الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حاضرین نماز یوم الجمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین نے جو کہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نماز کے سلسلے میں ایسی ہے کہ مولا کائنات ضربت لگنے کے بعد اپنے لال حسن و حسین سے کہہ رہے ہیں میری بیٹا میری نماز کو تمام کرو۔ امام حسین علی مقام مہلت مانگ رہے ہیں ایک شب کی نماز کے لیے۔ مولا عباس سے کہہ کے بھیج رہے ہیں عباس تمہیں معلوم ہے انی احب الصلاۃ، میں نماز کو دوست رکھتا ہوں۔ اصحاب امام حسین علی مقام، اہل حرم امام حسین علی مقام کے شام غریبہ کہ جہاں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، تمام عزیز و اقارب کی کٹی ہوئی لاشیں، پامال لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں۔ کسی کے ہاں ایک میت ہو جاتی ہے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں لاشیں بکھری ہوئی ہیں لیکن اہل بیت ہیں، نماز کو ترک نہیں کیا، نماز کو پڑھا، یہاں تک کہ کمزور ہو گئی ہے شہزادی، چلنے کی تاب نہیں ہے، لاغر ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی جب مولا سجاد نے دیکھا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے تو سوال کیا پھوپھی اماں میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو شہزادی نے جواب دیا کہ اتنا کم کھانا آتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں نماز کی اہمیت کتنی ہے خاندان اہل بیت میں، اہل بیت کی نگاہ میں۔ اور اہل بیت کا عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کے فرصت مل جائے کہ ارے وہ اہل بیت تھے تو انہوں نے جو کیا ہے وہ چیز ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اہل بیت نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے وہ وہی بتایا ہے جتنا ہم انجام دے سکتے ہیں۔ وہ ایک پیر رکعت پہ ہوتا تھا، دوسرا پیر اوپر ہوتا تھا اور قرآن کو تمام کر لیتے تھے، تو انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا اس طریقے سے قرآن پڑھو، ہے نا۔ در خیبر کو اکھاڑا ہے انہوں نے، اٹھایا ہے ہاتھوں پہ، تو ہم سے یہ نہیں کہا تم بھی اٹھاؤ اسے، لیکن جو چیز کہی ہے جس کا حکم دیا ہے وہ چیز ہمارے بس میں ہے، وہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کر دوسرے ہاتھ سے پسلی کو پکڑ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ اسی طریقے سے اور بھی معصومین 11ویں امام ظہر کے بعد جس وقت آخری مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنی توان نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکے لیکن نماز کو نہیں چھوڑ رہے۔ کتنی اہمیت ہے، یہی وجہ تھی شہزادی نے رسول سے پوچھا اے بابا جان نماز جو جان بوجھ کر یا کسی بھی اعتبار سے نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ سید ابن طاووس انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو حضور نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ خدا اس کو 15 قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جو انسان جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، جو انسان نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے، 15 قسم کے عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے گا۔ 6 اس کی زندگی میں عذاب، 6 طرح کے عذاب
اس کی زندگی میں ملیں گے۔ 3 جس وقت اس کی موت آئے گی اس وقت 3 قسم کے عذاب، اور اس کے بعد 3 قسم کے عذاب قبر اور برزخ میں، پھر اس کے بعد 3 قسم کے عذاب اس کو جب اسے قیامت میں اٹھایا جائے گا اس وقت اسے 3 قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، خدا کرے گا۔ اب جو عذاب زندگی میں اسے ملنے ہیں اس میں سے بیان کرتے ہیں رسول اپنی بیٹی سے، اس کی عمر سے اللہ برکت چھین لے گا، یعنی بے نمازی کی عمر کم ہوگی، اس کی عمر میں کمی ہو جائے گی، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ مثلا 20 سال 40 سال 50 سال جینا ہے تو کم ہو جائے گی، 50 سال وہ زندہ نہیں رہے گا۔ 70 سال اس کو زندگی ملی ہے تو 70 سال وہ زندہ نہیں رہے گا، عمر کی برکت اس سے کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اس کی روزی رزق میں کمی ہو جائے گی۔ آج ہر انسان شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، روزگار میں دقت آ رہی ہے، روزگار صحیح نہیں چل رہا ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ صحیح نہیں چل رہا ہے۔ لیکن اگر اس سے سوال کیا جائے کہ خدا کی طرف کتنا مائل ہو، اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ اپنے سر کو جھکاتے ہو، تو جواب مثبت بہت کم لوگوں کا ہوگا، منفی زیادہ ہوگا۔ شرمندہ ہو جائے گا، سوال کرنا چھوڑ دے گا، تو اس کی روزی سے برکت ختم ہو جائے گی، اور صالح لوگوں کی جو نشانیاں ہیں، اس کے نیک لوگوں کی جو نشانیاں ہیں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ نیک انسان اسے لوگ نیک نہیں کہیں گے، اور جتنا بھی عمل وہ انجام دے گا، جو بھی عمل انجام دے گا وہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی عمل انجام دے اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کے بعد اس کی دعا قبول نہیں کرے گا پروردگار۔ ہر انسان شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز کتنا پڑھتا ہے، اللہ سے کتنا لگاؤ ہے اس کا، اس کے بعد پھر دیکھیں اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ نیک صالحین بندے جو دعا دیتے ہیں ان کی دعا اس کو نہیں میسر ہوگی، اس کے حق میں ان کی دعا نہیں لگے گی۔ اور صالحین میں سب سے عالی مقام جو ہے وہ مولا عباس کا ہے، عبد الصالح کہا گیا ہے مولا عباس کو زیارت نامے میں۔ تو یعنی انسان بے نمازی مولا کی دعا سے بھی محروم ہے۔ صالحین یہاں جملہ مطلق استعمال کیا، جتنے بھی صالح بندے ہیں دعا دیتے ہیں مومنین کو، نمازیوں کو۔ انسان مولا عباس کو تو مانتا ہے، ان کی دعا سے محروم ہو رہا ہے نماز کو ترک کر کے۔ تو یہ 6 چیزیں تھیں جو اس کی زندگی میں 6 عذاب، 6 طرح کے عذاب اس کی زندگی میں اسے ملنے والے تھے۔ 3 جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا، روح قبض ہو رہی ہے، 3 طرح کے عذاب اس کے اوپر نازل ہوں گے، بے نمازی کے اوپر۔ رسوا ذلیل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا، رسوا ہو کر ذلیل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا، بھوکا اس دنیا سے رخصت ہوگا، پیاسا اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ پوری دنیا کا پانی، پوری دنیا کا کھانا اگر اسے کھلایا جائے تو نہ اس کی پیاس بجھے گی، نہ اس کا شکم سیر ہوگا، بھوک بھی اس کی ختم نہیں ہوگی، مٹے گی نہیں۔ اور اس کے بعد 3 قسم کے عذاب اس کو قبر میں ملیں گے، جس وقت اسے قبر میں لٹایا جائے گا، قبر اور برزخ کی منزل میں اسے 3 قسم کے عذاب، جو فرشتہ اس کے اوپر معمور کیا جائے گا قبر میں لٹانے کے بعد، اللہ جو فرشتے کو معمور کرے گا وہ فرشتہ اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا، زجر کرے گا، سختی کرے گا اس کے اوپر وہ فرشتہ۔ قبر اس کے لیے بہت تنگ کر دی جائے گی، بے نمازی انسان کے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی، بہت سخت ہوگی قبر کی منزل اس کے لیے، اور اس کی قبر اندھیری ہوگی، قبر میں اجالا نہیں ہوگا۔ یہ کون؟ شہزادی پوچھ رہی ہے، کس سے پوچھ رہی ہے؟ اپنے بابا سے پوچھ رہی ہے، اور رسول اپنی بیٹی سے جواب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں بے نمازیوں کے عذاب کے سلسلے میں۔ اس کے بعد قیامت میں اس کے اوپر جو عذاب ہوگا، روز محشر جو عذاب ہوگا
وہ 3 طرح کا یہ ہوگا، جو فرشتہ اسے اٹھائے گا قبر میں کھینچتا ہوا لے کر جائے گا، اس کے منہ کے بل اسے کھینچتا ہوا قبر سے لے کر جائے گا، اور اس کے بعد جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، بڑا سخت حساب و کتاب ہوگا اس انسان کا، اور اس کے بعد رحمت خدا سے یہ انسان مایوس رہے گا۔ اللہ کی رحمت بے نمازی کے لیے روز قیامت شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت اسے میسر نہیں ہوگی۔ تو انسان اگر بے نمازی ہے تو یہ 15 قسم کے عذاب اس کے لیے معین کیے گئے ہیں، اور یہ وہ کہہ رہا ہے جو صادق و امین ہے، اور یہ اس سے کہہ رہا ہے جو صدیقہ ہیں، اپنی بیٹی سے بتا رہے ہیں رسول۔ اب اگر کوئی انسان اہل بیت کو مان رہا ہے اور اہل بیت کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو جائے افسوس ہے، یہ دعویٰ ہے، زبانی خرچ ہے، اس لیے کہ نماز کی بڑی اہمیت کیسے کیسے حالات میں اہل بیت نے نماز پڑھی ہے، اور نماز کا فائدہ بھی ہے، جہاں اتنا نماز چھوڑنے کے عذاب ہیں وہاں نماز کے فوائد بھی ہیں، جیسا کہ حضور فرماتے، رسول اللہ فرماتے، اگر انسان نماز پڑھے گا تو دنیاوی جو بلائیں اس کے اوپر نازل ہونے والی ہیں اس سے محفوظ رہے گا۔ تمام طرح کی ہر طرح کی بلائیں نازل ہو رہی ہیں آج کل انسانوں کے اوپر، اگر وہ نمازی ہے تو ان بلاؤں سے وہ انسان محفوظ رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں اذا انزل اللہ آہدا من السماء اوفی منہا حملت القرآن ورعاة الشمس ای حافظون لأوقات الصلاة وعمار المساجد۔ جب بھی حضور فرماتے ہیں جب بھی آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے، آہدا من السماء اوفی، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، عفو کر دیتا ہے، حملت القرآن، اس کے اوپر بلا نہیں آتی ہے کہ جو قرآن والا ہے، قرآن اٹھانے والا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا ہے، جو انسان قرآن کو طاق کی زینت جس نے نہیں بنائی ہے نا، قرآن سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ معاف ہے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، اس کے اوپر بلا نازل نہیں ہوگی۔ وَرُعَاةُ الشَّمْسِ، اور جو وقت کو دیکھ کر، سورج بتاتا ہے نماز کے وقت کو، یہ سورج اور چاند یہ اوقات کو معین کرتے ہیں انسان کے لیے، یعنی نماز کے وقت کی یہ انسان حفاظت کرتا ہے۔ آگے خود تشریح کر رہے ہیں ای الحافظون لأوقات الصلاۃ، یہ سورج حفاظت کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں نماز کے وقت کو، اگر کوئی انسان نماز کا پابند ہے تو یہ بلا اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ وعمار المساجد، اور جو مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں مساجد کی، یہ نہیں کہ مسجد کو خراب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مسجد کے باہر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ مسجد کے باہر مت کھیلو، مسجد خراب ہو جائے گی، مسجد کے شیشے ٹوٹ جائیں گے، تو اس پہ کہ نہیں ہمارے بچے پھر کھیلیں گے کہاں؟ یہ مسجد ہے، مسجد کا احترام ضروری ہے۔ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، آیت بھی پڑھی تھی، میں نے سنایا تھا، حدیث بھی پڑھی تھی، مسجد اس کا احترام فتویٰ بھی ہے، اس کا احترام ہر انسان پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے۔ مسجد کی حدود کم از کم 20 میٹر تک ہوتی ہے، 20 میٹر مسجد کے باہر اس کی حد ہوتی ہے۔ جس طریقے سے مسجد کے اندر کو نقصان پہنچانا، نجس کرنا حرام ہے، ویسے ہی مسجد کے باہری حصے کو بھی نقصان پہنچانا، نجس کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن انسان اپنی جہالت میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دین سے لڑ رہے ہیں یا اپنے جذبات کو ظاہر کر رہے ہیں، یا اپنی خواہشات کو ہم مقدم کر رہے ہیں؟ دین کو مقدم کر رہے ہیں یا خواہشات کو مقدم کر رہے ہیں؟ اس پہ یہی ظاہر ہو رہا ہے آپ اپنی خواہشات کو مقدم کر رہے ہیں، دین آپ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر دین کی اہمیت ہوتی تو دین کے قوانین پر عمل کرتے، آپ دین پر عمل کرتے۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ انسان اگر نماز پڑھے گا تو وہ غفلت سے بچا رہے گا، غافل نہیں ہوگا وہ انسان،
جیسا کہ پانچویں امام فرماتے ہیں ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضہ فصلاها لوقتها فلیس ھذا من الغافلین، جو انسان اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، وقت میں پڑھتا ہے، وہ انسان محفوظ ہے غفلت سے، وہ انسان غافل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں دنیاوی پریشانیاں، جو گرفتاریاں، بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ ما من عبد اہتم بمواقیت الصلاۃ ومواضع الشمس الا ضمنت له الروح عند الموت۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کے وقت کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو وقت پر پڑھتا ہے، میں ضمانت لیتا ہوں، رسول ضمانت لے رہے ہیں، میں ضمانت لیتا ہوں لہو الروح عند الموت، موت کے وقت اسے راحت ہوگی، آرام سے اس کی موت آئے گی۔ رسول ضمانت لے رہے ہیں کہ جو نمازی ہے اس کی موت بآسانی ہوگی۔ وَانْقِطَاعُ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، اور اس سے منقطع رہے گا، کٹ رہے گا، ہمیشہ دور رہے گا غم اور ہم جتنا بھی غم و پریشانیاں گرفتاریاں ہیں، نمازی انسان سے منقطع رہیں گی، دور رہیں گی۔ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ، میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ انسان آتش جہنم سے نجات پائے گا۔ آپ بتائیں، پریشانیوں کی ذمہ داری رسول لے رہے ہیں، جو صادق و امین ہے، یعنی ہمیں نماز پہ اعتبار نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، نہیں، ہم پھرتے ہیں ادھر ادھر، یہ کر لیں، یہ عمل کر لیں، وہ کر لیں، ایسا کر لیں، فلاں درگاہ میں چلے جائیں، وہاں سے کچھ لے لیں اور ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ رسول نے فارمولہ بتا دیا ہے اور ضمانت لے رہے ہیں رسول، میں ضمانت لیتا ہوں کہ کوئی بھی ہم و غم، کوئی بھی پریشانی اس کو چھو نہیں سکتی ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے اگر وہ نماز کا محافظ ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ اور خود اپنی زندگیوں میں انسان دیکھ لے، اگر نماز کا پابند ہے تو واقعاً اس کے لیے پریشانیاں نہیں آتی ہیں، مگر یہ کہ امتحان جو پروردگار کی طرف سے لکھا ہے وہ ہر انسان کو امتحان دینا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو شفاعت ملے گی اہل بیت علیہ السلام کی، نماز نہیں پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہم شفاعت نہیں کریں گے، انکار کر دیا، ہم شفاعت نہیں کریں گے، اور شفاعت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن شفاعت ہوگی اسی کی جو نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، نماز اس لیے کہ نماز ہے افضل عمل، اور نماز کی بنیاد پر دیگر اعمال قبول ہوں گے، کیونکہ معصوم کی حدیث ہے، دیگر اعمال جو ہمارے ہیں وہ نماز کی بنیاد پہ قبول ہوں گے۔ اللہ سب سے پہلے جو نظر کرے گا وہ نماز پہ نظر کرے گا، اگر نماز ہے تو دوسرے اعمال پہ اللہ نگاہ کرے گا، ورنہ اصلاً دیکھے گا ہی نہیں کتنا بھی اچھا عمل ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اصلاً نگاہ ہی نہیں کرے گا، دیکھے گا ہی نہیں اللہ دوسرے اعمال کی طرف آپ کے، اگر نماز۔ اور پھر معصومین نے مثال بھی دی ہے، مثلاً آپ کے گھر کے سامنے دریا ہو، اور دریا میں، دریا کی خاصیت کیا ہے، اگر کوئی انسان نہاتا ہو، اس میں ہاتھ دھوتا ہو، معصوم نے یہ مثال دی ہے، تو اس کے بدن پہ میل و کچیل رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان 5 وقت کے نماز کا پابند ہے تو یہ نماز کے درمیان، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، سہون، غلطی سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو یہ نماز کا درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، ایک نماز دوسری نماز پہلی نماز کے درمیان ہوئے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، انسان پاک ہوتا ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ شفاعت ہم نہیں کریں گے بے نمازی کی، انکار کر رہے ہیں معصوم، چھٹے امام صادق اہل محمد۔ شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاۃ، میری شفاعت نہیں پہنچے گی جو ہلکا سمجھے نماز، چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اب پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، اپنا یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں گے، ہے نا۔ ایسے انسان جو ہلکا سمجھتے ہیں میری شفاعت ان تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو بالکل تارک الصلاۃ ہو، نماز کو مسلسل ہی چھوڑتا رہتا ہو، وہ شفاعت کی امید رکھے۔ اور اس کے بعد مرتے وقت انسان پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا،
جب انسان اگر بے نمازی ہے، جیسا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد یہ حدیث سلسلے وار یعنی رسول تک پہنچتی ہے، رسول سے نقل کی، رسول فرماتے ہیں مولا کائنات سے فرمایا انہ قال یا علی تارک الصلاۃ یسأل اللہ رجعا الی الدنیا، یہ نماز چھوڑنے والا انسان جب مر جاتا ہے تو اللہ سے سوال کرتا ہے پروردگار تو مجھے واپس بھیج دے، دنیا میں ہے نماز نہیں پڑھی، اب جب مر گیا، جب پھنس رہا ہے وہاں تو کہہ رہا ہے پروردگار تو مجھے واپس بھیج دے۔ وذالک قول اللہ تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی معصوم نے کہ یہ وہی قول ہے اللہ کا کہ جب انسان جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے بعد جب عذاب کو دیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو سامنے دیکھتا ہے، عذاب نزول عذاب کی منزل آتی ہے، عذاب نازل ہوتا ہے تو کہتا ہے پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اچھے اچھے اعمال کر کے آ جاؤں۔ تو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہاں جو مولوی حضرات کتابیں آپ سے بتاتی ہیں آپ اسی پر عمل کر لیجئے، نماز کے پابند ہو جائیے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سب بات بھیجے محمد اور نماز چھوڑنے والا انسان پورے امت مسلمہ اس سے دور ہوتی ہے، بھاگتی ہے، رسول کی حدیث ہے عبادت کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز ہے۔ اگر نمازی انسان ہے تو وہ مومن ہے، بے نمازی انسان ہے تو رسول کی حدیث ہے وہ کافر ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن کہہ رہا ہے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان جو ایمان لایا، ایمان یعنی عقیدہ، توحید پر عقیدہ، عدل پر عقیدہ، نبوت پر عقیدہ، امامت و ولایت پہ عقیدہ، قیامت پر عقیدہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ابھی اصول دین بتایا اللہ نے، اس کے بعد وعملوا الصالحات، اب فروع دین بتا رہا ہے، نماز، روزہ، اعمال۔ نماز عمل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حکم پروردگار ہے، عمل ہے، کرنا پڑے گا انسان۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ تمام چیزیں۔ کامیاب کون ہے؟ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ انسان جو ایمان لایا اور اعمال صالح جس نے انجام دیا، وہی انسان، اس کے لیے نجات ہے، وہ وہی انسان ناجی ہے۔ اور اس کے بعد والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ باسفل سافلین، ہے نا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، یعنی اشرف المخلوقات بنایا، بہترین سانچے میں خلق کیا، اور اس کے بعد ہم اسی انسان کو جہنم کے پائن درجے میں پلٹائیں گے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان اور عمل باہم اللہ نے ذکر کیا ہے، بغیر عمل کے ایمان قابل قبول نہیں ہے اور بغیر ایمان کے عمل قابل قبول نہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے بھی بیان کیا ہے، معصومین نے بھی بیان کیا ہے۔ اب یہ ہم اپنی فکر کے مطابق ایک کو اختیار کر لیں، دوسری چیز کو چھوڑ دیں، تو یہ ہماری کچ فکری ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب ہے۔ سب آگے جو محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔